سامعین ریڈیو کویت کی اردو شہر سے پروگرام رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ ایک بار پھر انڈین مسلم ایسوسی ایشن کے بچے آج کا پروگرام پیش کریں گے. آپ کو کیسا لگے گا ہمیں ضرور بتائیے گا. یہ بچے سامعین آپ کی سماعتوں تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کر کے آئے ہیں. ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو ستائش پیش کرنے کے لیے آپ ہمیں میسج ضرور کیجیے گا. ہمیں آپ کے میسج کا انتظار رہے گا. انڈین مسلم ایسوسی ایشن آپ کی سماعتوں کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے دینی ساتھیوں، آپ سب کا آج کے اس پروگرام میں عمار جاوید انصاری پرخلوص اور تہ دل سے اس خوبصورت شام میں انڈین مسلم ایسوسی ایشن کی طرف سے استقبال کرتا ہوں. اہلاً و سہلاً و مرحباً. یہ انتظار کی گھڑیاں، یہ شب کا سناٹا، اس ایک شب میں بھرے ہیں 1000 سال کے دن. میں اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر بجا لاتا ہوں اور یہ اعتراف کرتا ہوں کہ اس کی عنایت اور توفیق سے آج ہم بچے یہاں حاضر ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ریڈیو کویت اردو سروس کے ذمہ داران کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو سب کے روبرو پیش کر سکیں. حسب دستور اپنے پروگرام کا آغاز محمد اکرم کی تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، جو سورہ بقرہ کی آیت 183 اور 184 پیش کریں گے، اور سنے جانے والی آیتوں کا ترجمہ بلال زاہد پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو گئی. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہو پھر نہ رکھے تو فدیہ دے. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزے رکھو. جزاک اللہ خیر. اب ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ حمد باری تعالیٰ ہے، اور جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں بلال محمد آصف شیخ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا خوب ہے تیری آن بان، ہر روز نئی تیری شان شان ہے. رشتے نہ کوئی خاندان، تو رب جہاں میں عبد تیرا. میں حمد کہوں بس حمد حمد، میں حمد کہوں بس حمد حمد. سب پاک ہے تیرے نام نام، میں ذکر کروں ہر غام غام. کیا عقل کا اس میں کام کام، تو رب جہاں میں عبد تیرا. میں حمد کہوں بس حمد حمد، میں حمد کہوں بس حمد حمد. ماشاء اللہ، بہت خوب. نہ رہے گا صدا، کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے.
رحمت سے بھر لو جھولیا، آ گیا رمضان ہے۔ اب میں مدعو کرنا چاہوں گا شیخ ابوبکر کو، جو رمضان کی فرضیت اور اہمیت پر کچھ باتیں پیش کریں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا میرا موضوع ہے روزے کی فرضیت و اہمیت۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کا تیسرا فرض ہے۔ جو اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہوتا، اور جو اس فرض کو ادا نہ کرے وہ سخت گنہگار اور فاسق ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اہل ایمان کو روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183۔ اسی طرح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی روزے کی عبادت کا خصوصی درجہ بتایا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ اس سے مستثنا ہے، اس لیے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ مرحمت فرماؤں گا، کیونکہ روزے دار اپنی خواہش اور کھانے پینے کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خاص فرحتیں ہیں، ایک اس کے افطار کے وقت اور دوسرے پروردگار عالم سے ملاقات کے وقت۔ اور روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو بری بات زبان سے نہ نکالے اور نہ گالی گلوچ کرے، اور جب کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے جھگڑا کرے تو اسے جواب دے دے کہ میں روزے دار ہوں۔ بخاری شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عبد الرحمن شاہد انصاری کو کہ وہ آئے اور ہمیں اپنی پیاری آواز میں ایک نشید سنائے۔ السلام ماہ ایمان، السلام ماہ قرآن، السلام ماہ رمضان کریم، رحمت ایمان تحفہ یزدان، اے ماہ رمضان، اے ماہ رمضان، تیری صبحوں سے جہاں میں ہے اجالا ہر طرف، رونقیں ہیں مسجدوں میں، نور پھیلا ہر طرف، ساتھ ہے تیرے عظمت قرآن، اے ماہ رمضان، اے ماہ رمضان، 400 پھیلی عبادت کی مہک کتنی حسین، لب تلاوت میں مگن اور سجدہ رب میں جبین، کس قدر رب کے پاس پاس انسان، اے ماہ رمضان، اے ماہ رمضان، روزداروں کو بنایا راز برکت کا امین، ماہ برکت ماہ رحمت سب گھروں میں ہے مکین، سب مہینوں میں اے ماہ سلطان، اے ماہ رمضان، اے ماہ رمضان، یوں تو سارا سال ہی آئے عبادت کا مزہ، ہاں مگر رمضان کا ہے یہ شرف اور معجزہ، تجھ کو کہتے ہیں سب ماہ رحمان، اے ماہ رمضان، اے ماہ رمضان، السلام ماہ ایمان، السلام ماہ قرآن، السلام ماہ رمضان کریم۔
سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائیں گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اب میں مدعو کرتا ہوں یونس حبیب خان کو، جو مولانا ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ کا سیرت کا تذکرہ کریں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس مفسر قرآن کا تعارف مختصراً آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انہیں ہم مولانا سید ابوالعلا مودودی کے نام سے جانتے ہیں۔ مولانا مودودی 20ویں صدی عیسوی کے عظیم المرتبت اسلامی اسکالر، رفیع الشان مصنف، انقلابی مفکر اور صاحب عزم و ثبات، قائد و رہنما تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اعلی کلمت الحق اور اسلام کے غلبے و قیام کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک تحریک جماعت اسلامی کی بنا ڈالی، جو 1941 سے پوری یکسوئی اور تندہی کے ساتھ اپنے نصب العین کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ مولانا کی زندگی اس شعر کی مصادق تھی: میری زندگی کا مقصد تینے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ مولانا نے 100 سے زائد کتابیں لکھی، جن میں تفہیم القرآن، تفہیم الاحادیث، سنت کی عینی حیثیت، خطبات، دینیات، تفہیمات، رسائل و مسائل، خلافت و ملوکیت، سود اور حقوق الزوجین ان کی اہم تصانیف سمجھی جاتی ہیں، اور دنیا کی کم و بیش 40 زبانوں میں ان کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ مفسر قرآن کی حیثیت سے انہوں نے جو کتاب تفہیم القرآن لکھی وہ 6 جلدوں میں ہے۔ اس کا انداز بیان نہایت سادہ، دل نشیں اور عام فہم ہے۔ اگرچہ کہ مولانا کا تعلق موجودہ زمانے سے ہے، لیکن اس زمانے میں درپیش مشکلات کے باوجود انہوں نے اسلام کے لیے جو گراں قدر خدمات انجام دی نہایت قابل تعریف ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے اور ہم تمام کو اسی طرح اسلام کو قوت پہنچانے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، اور اب میں آخر میں دعوت دیتا ہوں محمد محسن کو کہ وہ آئے اور سائنس اور دین اسلام پر اپنے تاثرات پیش کرے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تقریر کا موضوع سائنس اور دین اسلام ہے۔ قرآن مجید سب سے بہترین کتاب ہے اور ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ سینکڑوں سال پہلے معجزات کا دور تھا، آج کا جدید دور سائنس کا دور ہے۔ قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے۔ مشہور سائنٹسٹ آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ سائنس مذہب کے بنا لنگڑا ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا، لیکن یہ درست نہیں۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں بلکہ نشانیوں کی، آیتوں کی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہے۔ سب سے پہلے میں تذکرہ کروں گا فلکیات یعنی ایسٹرونومی کے بارے میں۔ 40 سے 45 سال پہلے کچھ سائنسدانوں نے تخلیق کی ایک موضوع پہ، تخلیق کائنات، اور انہوں نے کہا کہ ہماری کائنات سب سے پہلے ایک بنیادی گولا تھی، اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا جسے ہم بگ بینگ بھی کہتے ہیں، اس کے بعد وجود میں آئی کہکشائیں، ستارے، سیارے، چاند، سورج اور یہ زمین۔ سائنسدانوں نے یہ جو پتہ لگایا ہے وہ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں بتا دیا گیا تھا۔ سورہ الانبیاء میں اس کا ذکر آیا ہے۔ انسان کا وجود میں آنا، اس کا ذکر بھی بہت واضح طریقے سے قرآن میں ہے، اور یہ بات سائنسدانوں نے پتہ لگائی ہے۔ سائنسدان آج جو بھی ترقی کر رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث کو پڑھ کر اور سمجھ کر کر رہے ہیں۔ سائنس چاہے جتنی بھی ترقی کرے اسلام سے آگے نہیں جا سکتا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم سامعین کرام، پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں آپ تمام کی اجازت چاہتا ہوں، آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم تمام کی عبادت کو قبول کرے۔ اگر اللہ نے موقع عطا کیا تو دوبارہ ضرور حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔
سامعین کرام، انڈین مسلم ایسوسی ایشن ریڈیو کویت کے اردو شاہ سے ابھی اپنا پروگرام پیش کر رہے تھے. یقیناً آپ کی سماعتوں کو بہت اچھا لگے گا، اور اگر آپ کو بہت ہی اچھا لگے تو ہمیں ایس ایم ایس ضرور کیجیے گا. ہمارا نمبر ہے 99958246. ہماری دعا ہے یہ بچے آگے بڑھ کے بھی اسی طرح سے اسلام سے محبت کا اظہار کرتے رہیں. ریڈیو کویت کی جہاں تک ذمہ داریاں تھیں ہیں اور ہمیشہ رہیں گی انشاءاللہ تعالی، ہم ان کو مواقع دیتے رہیں گے. ریڈیو کویت اردو سروس کا مقصد بھی یہی ہے. خاص طور پر رمضان کے اندر ہر رمضان میں ہم لوگ کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے کوئی پروگرام لے کر آتے ہیں. اس میں صرف ایک کاوش ہوتی ہے ہماری بھی کہ یہ بچے آگے آئیں اور خاص طور پر اسلام سے اپنی محبت کا بھرپور اظہار کریں. اور اس پروگرام میں رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ میں بھی سامعین کرام جن بچوں نے جتنی خوبصورتی سے اور بے انتہا لگن کے ساتھ حصہ لیا، یہ یقیناً ستائش کے مستحق ہے. ان کی محبتوں کو، ان کے خلوص کو ریڈیو کویت کی اردو سروس کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں. سامعین کرام، ہم پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی آپ سن رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ. دین کی شان